बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 18 से गुफ्तगू करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कल्ला इन्न किताबल अबरार लफ़ी इल्लिय्यीन व मा अदराका मा इल्लिय्यून किताबुम मरक़ूम यशहदुहुल मुक़र्रबून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कल्ला कि हरगिज़ ऐसा नहीं। क्या ऐसा हरगिज़ नहीं जो पीछे बात गुज़री कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में पहली 17 आयत मुबारका में दो लोगों के लिए, दो गिरोह के लिए बर्बादी और मुसीबत के बारे में बयान किया था कि एक वो लोग जो नाप तोल में कमी करते हैं उनके लिए वबाल है, उनके लिए बर्बादी है, उनका बुरा हाल है। और दूसरा फरमा वाइलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, क़यामत के दिन जुठलाने वालों के लिए तबाही और बर्बादी है। किस चीज़ को जुठलाना? यानी वो क़यामत का इनकार करने वाले। तो वो समझते थे कि क़यामत नहीं आएगी, तो अल्लाह ताला ने अब फरमाया कल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि क़यामत ना आए, बल्कि यकीनी तौर पर क़यामत आएगी। और जो लोग फुज्जार हैं वो जहन्नम में होंगे और जहन्नम की आग में जलेंगे। और क़यामत के दिन, क़यामत में हिसाब व किताब के बाद जो लोग अबरार हैं, नेक हैं, सालेह हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, आमाल सालिहा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमाया कि उनका किताब जो है, उनका नामा आमाल जो है वो इल्लियीन में है। तो वो इल्लियीन क्या है? और अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं वमा अदराका मा इल्लिय्यून, हबीब अलैहिस्सलाम आप जानते हैं कि इल्लिय्यून क्या है? तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि इल्लिय्यून की तारीफ़ फरमाता है किताबुम मरक़ूम, वो एक महफूज किताब है, लिखी हुई किताब है। किन लोगों की लिखी हुई है, किन के लिए लिखी गई है? या जो नेक अमाल करते हैं अबरार, उनका नया अमाल उनमें दर्ज है। यशहदुहुल मुक़र्रबून, उनके इन किताब मरक़ूम के जो मुहाफ़िज़ हैं वो मुक़र्रब फ़रिश्ते हैं, वो उनकी निगहबानी में महफूज है। उनकी कोई भी नेकी जो है वो कम नहीं की जाएगी। जितने भी उन्होंने दुनिया में नेक अमाल किए होंगे वो सारे के सारे उस किताब मरक़ूम में महफूज होंगे। मुक़र्रब फ़रिश्ते उनकी देखभाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो अबरार हैं जिनके नामा आमाल जो हैं इल्लियीन में हैं, ये ख़ुद कहाँ होंगे? इन्नल अबरार लफ़ी नईम, अल्लाह ताला फरमाता है ये जो नेक साले हैं ये नेमतों में होंगे, ऐश इशरत की ज़िंदगी वहाँ गुजारेंगे, बड़े नाज व नखरे के साथ, बड़ी जो है ना आसाइश वाली ज़िंदगी वहाँ पे गुजारेंगे। अल्लाह ताला उनका मंज़र पेश फरमाया कि अलल अराइक यंजुरून, वो बड़ी बड़ी मसनद नशीन होंगे, बड़े बड़े मसनद पर जलवा अफरोज़ होंगे और यंजुरून नज़ारे कर रहे होंगे, जन्नत देख रहे होंगे, जन्नत की नेमतों को देख रहे होंगे, जन्नत की चहल पहल को देख रहे होंगे, जन्नत में जो लोग होंगे, जो नेमतें होंगी, जो चीज़ भी होगी उनका वो नज़ारा कर रहे होंगे। और ये अबरार लोग जो हैं जन्नत में जब होंगे और नज़ारे कर रहे होंगे, बड़े तख्तों पर बैठे होंगे, तारिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नदरतन नईम, उनके चेहरों को तुम देखोगे तो उनके चेहरे जो हैं ना वो हशाश बशात, बड़े ही हसीन खूबसूरत जमील किस्म के उनके चेहरे होंगे। और उनमें जो नेमतें हैं उनके अल्लाह ताला की नेमतें जो उनके में चेहरों में जो है वो आया होंगी। अलल युस्क़ौना मिर रहीक़िम मख़तूम, ये सिर्फ़ वहाँ जन्नत में बैठे नज़ारे नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ़ उनके चेहरे तरोताज़ा नहीं होंगे, बल्कि इनके साथ साथ जो है वो जहाँ पर वो जलवा अफरोज़ होंगे, जहाँ पर तख्त नशी होंगे, तो उनके सामने पेक शुदा शराब जो है वो सामने रखी जाएगी और उनको उनसे पिलाया जाएगी। युस्क़ौना मिर रहीक़िम मख़तूम, यानी शराब, ऐसी शराब जिस वो सील यानी पैक होगी और वो पैक वाली शराब जो है उनके सामने रखी होगी, उसको किसी ने पहले हाथ नहीं लगाया होगा, उसको किसी ने पहले पिया नहीं होगा, उसको किसी ने खोला नहीं होगा। वो पैक शुदा जो अच्छी पैकिंग में उनके सामने रखी होगी और ये उससे पिएंगे। और वो पैक जो होगी ये कली की नहीं होगी या प्लास्टिक की नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाता है ख़ितामुहु मिस्क, वो जो शराब होगी जिस बर्तन में होगी
اس برتن کو جس سے سیل کیا گیا ہوگا، بند کیا گیا ہوگا، پیک کیا گیا ہوگا، وہ مسک ہوگا یعنی مشک ہوگا۔ وہ مشک کی لذت بھی اس میں سے ہوگی، اس کی خوشبو بھی مشک جیسی ہوگی۔ وہ جب وہ شراب پئیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ مشک کی خوشبو سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ابرار کے لیے بیان کیا کہ ابرار کہاں پہ ہوں گے، نیک صالح لوگ جنت میں کہاں پہ ہوں گے، ان کے لیے کون کون سی نعمتیں ہوں گی۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شراب کی بھی تعریف فرما دی کہ ایک تو ان کے پاس شراب ہوگا، شراب کیسی ہوگی، زبردست قسم کی ہوگی، اعلیٰ کوالٹی کی ہوگی، اور مشک سے ان کو بند کیا گیا ہوگا، اور یہ لوگ جو ہیں کیا نام ہے ابرار جو ہیں اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ہے نا نیک کام کرنے والے لوگ، یعنی جنت میں یہ مقام حاصل کرنے والے، جنت کے اس مقام پر پہنچنے والے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو اس دوڑ میں یا اس نیکی کے عمل میں سبقت لینا چاہتا ہے، دوڑ لگانا چاہتا ہے، مقابلہ کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، جنت کی بڑی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ اعمال کرتا جائے تو بڑی منزل بھی حاصل کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو سبقت لینے والوں کو چاہیے کہ وہ اس میں سبقت لے جائیں، یعنی مطلب یہ کہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنت میں زیادہ سے زیادہ نعمتوں سے نوازے گا۔ یہاں تک اللہ رب العالمین نے ابرار کے بارے میں بیان فرمایا۔ تو اب اللہ رب العالمین پھر مجرمین کا احوال بیان کر رہا ہے اور پھر مومنین کا بھی، کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ جو لوگ مجرم تھے، جرم کرتے تھے، کس قسم کا جرم، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سے وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے یا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، یا جو مسلمان ہوئے تھے ان پر طنز کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مجرم لوگ تھے یہ مسلمان لوگوں پہ ہنسا کرتے تھے، دیکھتے تھے یہ غریب لوگ ہیں، سادے سے ہیں، یہ بہکاؤ میں آ گئے ہیں، اور یہ جو ہے نا اپنا نیا مذہب لے کر آئے ہیں، نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، ان پر ہنسی مذاق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ مجرم جو تھے وہ لوگ جو ہیں مسلمانوں پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے، ان سے گزرتے تھے تو ان پر جو ہے آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، طنز کرتے تھے، دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ۔ اور یہ مجرم لوگ یعنی کفار لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں پر طعنہ دیتے تھے، ان پر طنز کرتے تھے، اور پھر جب اپنے گھر میں آتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے، اور اپنے ہاں جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مسلمان لوگ ہیں یہ ویسے ہی ہیں، کسی کام کے نہیں، نکمے ہیں، بس یہ باتوں میں آئے ہوئے ہیں، اس طرح کی کر کے پھر وہ اپنے آپ پر گھر میں آ کر خوشی مناتے تھے کہ کیسے ان لوگوں کو ہم نے کیسے سمجھائے، یہ کتنے مطلب کم عقل ہیں یا کیسے ہیں، اس طرح ان آپس میں آ کر خوشی کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ۔ پھر ان کے لیے یعنی مسلمان لوگوں کے لیے یہ کافر لوگ کہتے تھے، جب ان کو دیکھتے کہتے ہیں یہ تو جاہل ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں، یہ تو گمراہ ہیں، بہکاؤ میں آئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی اب یہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی پھر حساب و کتاب ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو انہوں نے محدود کر رکھا ہے، برے کاموں جو ہیں ان سے یہ مطلب لطف اندوز نہیں ہوتے، ان کو چھوڑ دیا ہے، نئے دین پر آگے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو گمراہ سمجھتے تھے، حالانکہ خود گمراہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ ان کافروں کو، ان مجرموں کو، ان مسلمانوں کے لیے کوئی نگہبان تو نہیں بنایا گیا تھا، ان کے اوپر تو کوئی آفیسر تو مقرر نہیں کیا گیا تھا، ان کے کوئی ذمہ تو نہیں تھا کہ بھئی تم مسلمان لوگوں کے لیے تمہیں نگہبان مقرر کر دیا گیا ہے، اب ان مسلمانوں کا خیال کرو، تمہاری یہ ماتحت ہیں، اس طرح کی کوئی بات اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے تو نہیں کی تھی، ان کو ممکن یہ ویسے اپنے آپ سے یہ باتیں بنا کر جو ہے مسلمانوں پر طنز کرنا، ان پر ہنسی دینا، ان کو جاہل کرنا کہنا اور ان کو گمراہ کہنا، اس طرح کی وہ باتیں کفار کیا کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے یہ ان کو میں نے کوئی مقرر گواہ نہیں کیا تھا، نہ ہی محافظ قرار دیا تھا۔ تو پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی زندگی گزار رہے ہیں ایک دن انہوں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر ان کو اٹھنا ہے۔ جب اٹھیں گے قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا تو یہ فجار ہوں گے، یہ سجین میں جائیں گے، جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے، آگ میں جا کر جلیں گے، اور مسلمان جو ہیں وہ ابرار ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، وہ جنات النعیم میں ہوں گے، وہاں پہ جو ہے نا عیش عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب وہاں دونوں کی حالت، دنیا میں کافر لوگ جو ہیں مسلمانوں پہ ہنسا کرتے تھے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ مومن مسلمان جو ہیں ان کافروں پر ہنسیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ مومن جو ان کافروں پر ہنسیں گے کہ دیکھو یہ کتنے پاگل تھے، آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس ان کی طرف بھیجا، اور مسلمانوں نے ان کو تبلیغ کی، دعوت دی، سمجھایا، ان کو ڈرایا، بشارتیں وغیرہ دی، اس کے باوجود بھی یہ پاگل قسم کے یہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس دن جو ہے مسلمان جو ہیں کافروں پر ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون، اور یہ مسلمان جو ہیں نیک صالح جو لوگ ہیں یہ جو ہیں وہاں پہ جنت میں ہوں گے، بڑے بڑے تختوں پر ہوں گے، یہ نظارہ کر رہے ہوں گے، اور یہ کفار کو جو ہے اس تکلیف ہو رہی ہوگی، جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ تو اس وقت مسلمان کہیں گے حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، پوچھیں گے ایک دوسرے کو سناؤ تو صحیح ان کافروں کی، کیا ان کو ابھی پورا ثواب ملا؟ یعنی ان کافروں کو جو اس وقت دنیا میں برے برے کام کرتے تھے ان کو ان کا کوئی بدلہ ملا؟ کیا ان کو بدلہ ملا؟ یہی بدلہ ملا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تو حضرت محترم یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جو لوگ برے کام کریں گے، جرم کے کریں گے، تکذیب کے کریں گے، قرآن پاک کو پشت دیں گے، قرآن پاک کو نہیں سمجھیں گے، آپ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گے، اور مسلمانوں پہ طنز کریں گے، تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور جو مسلمان ہیں آپ علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی سنت کا اہتمام کرتے ہیں، اور قرآن مقدس پر عمل کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتے ہیں، مقرب بنتے ہیں، ابرار بنتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں جنت نعیم میں ہوں گے، ان کے درجات بہت ہی بلند ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مقدس کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔